مساجد کا کردار۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی ایسے ممالک جنہیں دارالکفر کہا جاتا ہے، وہاں کی مساجد میں نہ صرف معیاری اسلامک سکولز ہوتے ہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر ہر نماز کے لیے ہر طرح کا صاف ستھرا انتظام ہوتا ہے، جبکہ اکثر بڑی مساجد میں بہت چھوٹے بچوں کے لیے پلے ایریا، ان سے بڑوں کے لیے پلے گراؤنڈ اور ان سے بھی بڑوں کے لیے جم کی سہولیات موجود ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اسلامی ماحول میں گزارا جا سکے۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی مسلم اکثریت کے علاقوں میں چھوٹی بڑی سبھی مساجد کا کردار پوری فیملی کے دین سیکھنے کی حد تک تو بہت عمدہ کہا جا سکتا ہے، لیکن فیملیز کے لیے مال کمانا بھی تو انتہائی اہم ہے۔ اس لیے باپ تو اکثر ہی عید یا صرف جمعہ کی نماز کے وقت مساجد میں آتے ہیں، اور خواتین کو معلوم ہے کہ نہ تو باجماعت نماز ان پر فرض ہے نہ ہی جمعہ، اس لیے وہ بھی دور بہت دور کہیں کمانے تو ضرور جاتی ہیں، لیکن مسجد کی برکت سے فیضیاب نہیں ہو پاتی۔ اور جب گھر کے بڑے لوگ مسجد نہ صحیح کسی مستند آڈیو وغیرہ سے بھی دین نہیں سیکھتے تو سمجھیں کہ ایسے شجر کا سایہ گھنا نہیں ہو پاتا، اسے دیمک کے حملے کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، شاخیں کمزور اور وجود کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہزار سوال جو ہر عمر کے بچے کے ذہن میں پبلک سکولز میں پڑھ کر پیدا ہوتے ہیں، ان کا تسلی بخش جواب اپنے والدین سے نہ پا کر ایمان بالغیب کی تیاری بہت اچھی نہیں کر پاتے، اور وقت گزرتے جب فلسفے کے سمندر میں اترنا پڑ جائے تو تیر کر اپنا ایمان بچاتے ہوئے پار اترنا مشکل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ والدین کے وقت کا خرچہ بچوں اور گھروں کے لیے حلال رقم کما کر بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے پاس سے بہت سارے خلا پر کر دے، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر معاملہ ہوس، ہوکے اور دھوکے کا ہوتا ہے۔ کچھ کا دل ہی نہیں بھرتا، انہیں تیزی سے مال بڑھانا ہے، تو کہیں خرچ کا سلیقہ نہیں، انہیں جی بھر کر گنوانا ہے۔ اور سب سے بڑا خرچ تو ہمارے پاکستانی آدھے دین کے دھوکے میں دے کر یا پھر کھا کر اسے شادی پر کرتے ہیں، جو دین کے لحاظ سے 4 گواہوں اور 2 نمازوں کے وقفے میں ممکن ہے، لیکن حقوق العباد کا تمام تر بار ایک بیچاری شادی کے کندھے پر رکھ رکھ کر اسے نارمل بناتے بناتے لازم بنا دیا گیا ہے۔ ان شادیوں کے تناظر میں سورۃ الکہف پڑھتے ہوئے ذہن میں کہیں تو بادشاہ دقیانوس کا خیال گزرتا ہوگا کہ کیسے کسی انسان کے بنائے ہوئے ڈھول کی مایوں، مہندی، شہندی، چلیمہ وغیرہ پر تمام تر عوام کی حاضری لازم ہوا کرتی ہے۔ ہم نہیں آ سکتے کہنے کی ہمت تب بھی کسی کو نہیں ہوتی تھی، اور ہمت تو تب ہوتی جب دل میں کہیں دماغ کے نیورونز اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے، وہاں تو اور آگے سے آگے کی تیاریاں ہوا کرتی ہیں۔ عجیب دوڑ ہے کہ پاکستان میں جب کسی ایک کی شادی ہو تو تمام دنیا سے رشتہ دار لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، اور باہر کسی ملک میں کسی کی شادی طے ہو تب بھی سارے کے سارے لبیک کہتے زاد رات ہوتے پاکستان پہنچیں گے۔ ایسے مسلسل کلائنٹس کے باوجود بھی پی آئی اے ڈوب گئی، یہ بھی المیہ ہے۔ ایسے ملک میں جہاں آپ کی اولاد کو حکومت اپنا بچہ سمجھ کر حق جتاتی ہو، آخر کب تک ہم اپنی یا بیگانی شادیوں میں دیوانے بنے وقت، مال، صحت، صلاحیت گنواتے رہیں گے؟ اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ غیر مسلم تک پکار اٹھے ہیں کہ آپ سائنس، حساب، جغرافیہ پڑھائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس سلسلے میں مساجد کا کردار کیا رہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کوئی بہت ہی بڑا ویژن ہوگا مساجد انتظامیہ کے سامنے، جبھی تو حکومتی سطح پر چھوٹے بچوں کو جنسی تعلیم دینے کے قانون کے خلاف اس سال پورے کینیڈا میں ہونے والے مارچ سے تمام مساجد نے نہ صرف بیک وقت برات کا اعلامیہ لکھ کر جاری کیا بلکہ اپنے اس قول پر عمل بھی بہت سختی سے کر کے دکھایا۔ ہم عام مسلمانوں کے لیے تو یہی بہت خوشی اور شکر کی بات ہونی چاہیے تھی کہ بالآخر ہم اپنی زندگیوں میں اجماع امت کا مثالی نمونہ اور نظم و ضبط دیکھ پائے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ گواہی ضرور دیں گے۔
کینیڈا میں رہنے والے ہم عام مسلمان جو بہت زیادہ سیاسی اونچ نیچ سے واقف ہی نہیں، ہم پتہ نہیں کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ فتنوں کے خلاف مسجدوں سے آواز اٹھے گی تبھی بھرپور اثر پڑے گا، جبکہ عین ممکن ہے کہ مساجد کے نزدیک یہ معاملہ اتنا بڑا ہو ہی نہیں، انہیں یہ بات توپ سے مکھی مارنے جیسی لگتی ہو، یا پھر غالب گمان یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کے برخلاف عمل کرنے میں ہی نجات ممکن ہے، اسی لیے یہودی والدین نصرانی والدین مارچ میں موجود تھے، لیکن ہم جنہیں مائی باپ سمجھتے ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ سارے یہود و نصارہ، سکھ، ہندو والدین حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، لیو our children alone، اور ہم پاکستانی فخر محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، مجال ہے کسی شہری کو اپنا بچہ سمجھا ہو، کوئی ملک میں یا ملک سے باہر قید میں ہو، کوئی حادثے کا شکار ہو، غائب ہو جائے، قتل ہو جائے یا بھوک اور غربت کے افریت میں مارے خودکشی کر لے، وہ تنہا یا بے یار و مددگار ہی چھوڑ دیتی ہے۔ بہرحال کینیڈا میں مساجد کی تعمیر و کردار کی طرف آتے ہیں، تو آپ اگر کینیڈا میں مقیم ہیں، مساجد سے رابطہ ہے، تو انہیں ان کے اچھے کاموں کے بارے میں بھی بتائیں اور لاپرواہیوں سے بھی آگاہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات بہترین بلڈنگ سٹرکچر بنتا دکھائی دے گا، کارپیٹ اچھا، سینٹرل ایئر کنڈیشن، مختلف چھوٹے بڑے تربیتی پروگرام سے بچے، نوجوان، خواتین و حضرات یہاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ کئی مساجد میں بدعات بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مسلکی بحث، مذہبی منافرت بھی نہیں پھیلائی جاتی، الحمدللہ۔ البتہ بعض مساجد میں چندہ جمع کرنے کے لیے نماز روک دی جاتی ہے، خواہ وہ لیلۃ القدر ہو یا جمعہ، تو جاب یا اسکول کے بریک سے آنے والوں کے لیے یہ بھی سخت اذیت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی کبھی کمیونٹی سینٹر کے جم میں، کبھی کسی اسکول کے جم میں رمضان المبارک میں تراویح اور جمعۃ المبارک کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں جمعے کی 2 سے 3 نمازیں ہوتی ہیں اور ہر جمعے میں کم از کم 250 سے 300 افراد بشمول خواتین موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جمعے کا خطبہ کبھی کبھی تو بس الامان و الحفیظ، کسی کسی دن تو اس قدر دکھ ہوتا ہے، اتنا رنج، لیکن دل کی کیفیت کو من و انہی الفاظ میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بدترین انداز خطبہ اور اس سے بھی بری، نہایت ہی بری قرات کرنے والے خطیبوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور ان کے بدلے ہمارے نصیب میں اچھے خطیب لکھ دیں جن کو معیاری بات کرنی اور اپنا مدعا بیان کرنا آتا ہو، جن کی اذان اور تلاوت عوام الناس کی سمع خراشی اور بیزاری کا باعث نہ بنے۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ سب کئی سال سے یوں ہی چل رہا ہے، جس کے باعث کئی خواتین تو جمعہ کی نماز پڑھنے فرض نہ ہونے کی سبب اب اس میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ ان حاضرین پر بھی شدید افسوس ہوتا کہ ایک مخصوص اور مسلسل مسلط صاحب کا خطبہ سن کر پیچھے مڑ مڑ کر اتنے برے برے منہ بناتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھائی تم کیوں ہماری نسل پر اس قدر برا اور بھدا تاثر ڈال رہے ہو؟ یقین جانیں کہ اگر جمعے کی نماز کی اتنی فضیلت نہ ہوتی اور 3 جمعہ نماز نہ پڑھنے والوں کو وعید نہ سنائی گئی ہوتی، تو جس طرح فجر کے وقت مساجد سونی ہوتی ہیں، اسی طرح ایسے شدید قسم کے غیر معیاری خطیب جو ممبر پر صرف اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ کرتا دھرتا وہی ہیں، ان کی ہٹ درمی کی بدولت جمعہ کا حال بھی وہی فجر والا ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک جانب مستند اور اعلیٰ دینی تعلیم رکھنے والے نوجوان موجود ہیں جن کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، دوسری جانب انہیں بھی تو روزگار چاہیے، تو وہ کہیں اور نوکری کر کے پھر مسجد کو بھرپور وقت بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک طرف شیطانی قوتیں مسلسل ہماری نسلوں کے تعاقب میں ہر شے کو زینت بخش کر پیش کر رہی ہیں، دوسری جانب کسی باپ کو، بھائی کو، کسی ماں بہن کو توفیق نہیں ہو رہی کہ ان مسجد والوں سے پوچھیں کہ اتنی تعداد میں جو ہم آپ کو بے حساب ڈونیشنز دیتے ہیں، تو آپ اس سے ایک معیاری خطیب کا بندوبست کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان کے حال حولیے سے، بولنے کے انداز سے، آواز سے متاثر ہو کر اپنی جنریشن کا مان کر اس کے منہ سے اللہ کی بتائی بات کو سن اور سمجھ سکیں۔ غور طلب بات ہے نا کہ جب طاغوت کے لشکر فلمیں بناتے ہیں، اس میں ہیرو کا ظاہر بہت معنی رکھتا ہے، الفاظ اسے کوئی اور ماہر لکھ کر دیتا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے اس کی ہدایات کوئی اور دیتا ہے، حتیٰ کہ ہیرو کی آواز معیاری نہ ہو
تو کسی اور سے ڈبنگ کروائی جاتی ہے کہ لوگوں کی سماعت پر گراں نہ گزرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ کی بات گراں گزرتی ہے، تو اللہ کے بندوں کچھ تو اہتمام کرو کہ جو لوگ بمشکل وقت نکال کر مال خرچ کر کے مسجد آ رہے ہیں، ان کے لیے اپنے برے انداز اور الفاظ کے باعث شیطان کے مہرے تو نہ بنے۔ خطبات کا کانٹینٹ آج کے دور کے حساب سے تو ہو، کچھ تو ان کو انگیج کریں۔ اللہ کی قسم، ایک روز تو دل تڑپ گیا جب کچھ غیر مسلم یا شاید نیو مسلم جمعے کو خوشی خوشی مسجد آئے۔ تب تو عام دنوں سے بھی بدترین خطبہ اور قرات پیش فرمائی ایک صاحب نے۔ دل تو بہت ہوا کہ نماز ختم ہوتے ہی جا کر کھری کھری ان کو سنائی جائے، لیکن حدیث یاد آ گئی کہ جس جگہ کسی کی عزت ہو وہاں اسے ذلیل نہ کیا جائے۔ مانا کہ ان صاحب کی خدمات ہیں مسجد کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر اچھا علاج کر لیتا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اسپیکر بھی اچھا ہو، یا کوئی انجینئر اچھا ہو تو بہت عمدگی سے اپنا معافی الضمیر بیان کرتا ہو اور وہ لوگوں کو پسند بھی آئے۔ مانا کہ اذان اور خطبہ دینے کے بھی اور نماز کی امامت کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن اپنے شوق کو قربان کرتے ہوئے ان کاموں پر جو معیار درکار ہے اس کے مطابق کسی کو جگہ دینا، کسی کا انتظام کرنا، اس سے بڑھ کر اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر میں نے اس مسجد میں ای میل کی، جس کا جواب عملی طور پر بڑا اچھا ملا کہ اگلے 3 جمعے تک بڑا اچھا بولنے والے الگ الگ نوجوان خطیب تشریف لائے۔ تیسرے جمعے کے خطیب نے اسکولوں میں جینڈر فلوئڈٹی کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ یہ عمل سراہے جانے کے قابل تھا۔ 300 کے قریب عوام کل انعام نے سلام پھیرتے ہی دروازے کا رخ کیا۔ بھیڑ چھٹ گئی۔ اکا دکا مرد ان خطیب سے بات کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر جگہ بنا دی۔ میں نے اس نوجوان خطیب کو بہت شاباش دی اور کہا کہ ہمیں آپ جیسے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا کہ آنٹی، شاید یہ لوگ مجھے اب دوبارہ کبھی موقع نہیں دیں گے۔ آپ لوگ ای میلز کرتے رہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میری طرح کتنے لوگ مسجد کو ای میل کرتے ہیں، یا کچھ لوگ کمپلینٹ باکس میں شکایت یا مشورہ لکھ کر ڈالتے ہیں، یا خود جا کر بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال گزشتہ کئی سال سے لوگ اسی طرح سلام پھر کر اتنا بڑا رزق جو ان کی اولادیں اور نسلیں ہیں انہیں رزق پر ڈال کر، جوتے سنبھال کر اپنے اپنے دفتروں دکانوں میں رزق حلال کمانے دوڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد کی عمارت اسی عوام کی ڈونیشن سے بن رہی ہے، ان کی تنخواہیں اسی عوام کے چندے سے جاتی ہیں۔